السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن ذبیحتین۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، نمونہ ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے سلسلے میں جو احکامات بتا رہے ہیں اس میں وفدیناہ بذبح عظیم کے سلسلے میں جو تورات میں لکھا تھا کہ ایک مینڈھا ایک دمبا حضرت جبرائیل نے پیش کیا کہ اس کو چھوڑ دو معصوم کو، اب خدا نے اپنی قدرت دکھا کر اس کی چھری کو جو کو بڑی تیز کی گئی تھی اس کو کوند نہیں کر دیا، لکڑی کا کر دیا، گلے پہ چل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ روحانی پہلو ہیں فلسفہ قربانی کا کہ جس میں ایمانی طور پہ، روحانی طور پہ خدا کی مدد کے شواہد سامنے نظر آتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں توحید بیان کی تو اس نے ان کو آگ میں جلوا دیا، انہوں نے اس کے بتوں کو توڑا تو اس نے آگ میں جلا دیا، اور پھر جبرائیل اور میکائیل اور یہ فرشتے حاضر ہوئے تب بھی وہ بولے کہ جب خدا خود دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نے پھر آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم۔ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اور یہاں بھی چھری نہیں چلی اور کند ہو گئی، اور پھر ذبح عظیم کے بدلے میں فدیہ خدا نے دیا مینڈھے کا۔ نبی پاک نے پھر فرما دیا کہ جو اونٹ کا، جو گائے کا ذبیحہ کرنا چاہے اس میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ صحیح العقیدہ بندے ہونے چاہیے ان میں سے ایک کا، اور پھر ان کا گوشت جو باہم تقسیم ہو جائے گا وہ بھی بالکل پورا برابر تقسیم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جو بکری کا بچہ یا جو بکرا ہو وہ سال کا ہو، اور مینڈھا جو ہے وہ بے شک 6 مہینے کا ہو، قد اس کا پورا ہو، اور دندہ ہے کہ جس کے 2 دانت نکلے ہوئے سامنے ہوں تو وہ اس کی ذبیحہ کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی بیماری سامنے نظر آتی ہو، اتنا لاغر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، یا کوئی اس کا کان کٹا ہوا ہو، اس کا آدھے سے زیادہ وہ عیب دار ہو جائے گا، اور اس کے سینگ ہوں تو وہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کچھ باقی ہو تو خیر ہے، لیکن زیادہ نقص والا اس کے لیے قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء کے نزدیک اگر اس منڈی کا ٹیکس دینا ہو اور یہ چرائے گا تو پھر قربانی میں حرج ہو جائے گا، اور پھر اس کی قربانی کرنے والا یا اس کے خدمت کرنے والے کو معاوضہ پورا دینا ہوگا، اور اس کی کھال کو الگ صدقے کے طور پہ دینا ہوگا یا بیچنا ہوگا، اور اس میں شامل نہیں کرایا جائے گا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو قربانی کے سلسلے میں ساتھ دی گئی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔